بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم احباب ذی وقار۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں بہت سارے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو اپنا کام کرتا رہے۔ ہمارے علماء کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ مال کھاتے ہیں، یہ پیسے کھاتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور ائمہ مساجد اور خطباء کا سب لوگوں کو علم ہے، مدرسین جو اپنے سمندر سے علم و فیضان کے دریا بہاتے ہیں۔ آپ کسی بھی مدرسے میں جا کے دیکھیں، کسی مکتبے میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ شیوخ الحدیث کس طرح دین کو پھیلا رہے ہیں، اور کس طرح ایک عبارت پڑھی ہے اور اس پہ بات کرتے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ لوگ کہیں یار یہ کر کیا رہے ہیں، ایک عبارت پڑھی ہے اور اس کی وضاحت میں 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ یعنی کہ علم و آگہی کے اور ادراک کے سمندر بہاتے ہیں، دریا بہاتے ہیں، اور ان کی تنہائی کیا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے مساجد، ائمہ مساجد کو پیسے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کو تو ایڈ نہیں آتی کسی بھی بیرونی ملک سے یا کسی بھی ایجنسی سے، ہمیں تو ایڈ نہیں آتی، ہم نے تو چندہ اکٹھا کر کے ہم نے ائمہ مساجد کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں۔ موٹیویشنل سپیکر جو ایک ایک لیکچر کے کئی کئی لاکھ روپے لیتے ہیں، وہ علماء حق پہ، مدرسین پہ اور شیوخ الحدیث پہ شیوخ الاحادیث پہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے جس کا نام ہے ساحل ادیم۔ یہ عجیب، بھئی تو ایک کام میں لگا ہوا ہے، تو ایک میدان کا شہ سوار ہے، اس میں لگا رہ، اپنا کام کرتا رہ۔ تیرا کیا کام بنتا ہے کہ تو اہل علم کو چھیڑے اور دین اسلام کی جو طے شدہ حدیں ہیں تو ان کو کراس کرنے کی کوشش کرے۔ اب پچھلے دنوں اس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا جی، گدھا حلال ہے، اور اس کو حرام جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہوا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت امام ابو حنیفہ کیسے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ حرام کو حلال یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا، یا کسی بھی شے کا حرام ہونا یا کسی بھی شے کا حلال ہونا، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اور اس کی عطا سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ جس چیز کو آپ حلال کریں گے وہ حلال ہوگی، جس چیز کو آپ حرام کریں گے وہ حرام ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع کو بھی حرام کر دیا، اور گھریلو گدھے کو، پالتو گدھے کو بھی آپ نے اس کے گوشت کو بھی حرام کر دیا۔ اور پھر ایک حدیث اس نے پڑھی، اس نے کہا کہ جی وہ ہنڈیا پک رہی تھی، گدھے کا گوشت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پلٹ دو۔ کہتا اب اس میں گرم مسالہ بھی تھا، اس میں مسالے بھی تھے، اس میں وہ کیا اسے کہتے ہیں، لہسن بھی تھا، پیاز بھی تھا، تھوم ادرک بھی تھا، تو وہ اس سارے کو حرام مانو۔ اور خدا کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہانڈیا کو پلٹنے سے پہلے، پلٹنے کا حکم دینے سے پہلے کس چیز کا حرام ہونا فرما رہے ہیں، کس چیز کا منع فرما رہے ہیں؟ گدھے کے گوشت کا۔ تو لازم اس میں گدھے کا گوشت تھا، اس کی وجہ سے آپ نے ہنڈیا پلٹوا دی۔ اب چھوٹی سی 2+2=4 والی بات ہے، تم متع کو حرام مانتے ہو، بلکہ تم نے شیعہ کو باقاعدہ کہا بھی ہوا ہے کہ اس حدیث میں، یہی جو خیبر والے دن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ حضور نے خیبر والے دن متع کو، نکاح متع کو اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ تو متع کو تم حرام مانتے ہو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی اس ہڈیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹنے کا حکم دیا، تو لہٰذا گدھے کا گوشت بھی حرام مانو، اور اس میں جو مسالے تھے، جو لہسن پیاز تھوم ادرک تھا، اس کو بھی حرام مانو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث موجود ہے جس میں 2 چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، منع فرمایا گیا جن سے، ان میں سے ایک کو تم حرام مانتے ہو، متع کو تم حرام مانتے ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ متع کو حرام مانتے ہو تو اسی حدیث میں گدھے کا ذکر ہے، اسے حلال کیسے مانتے ہو؟ اب سیدھی سی بات ہے کہ یا تو تم گدھے کو بھی حرام مانو کیونکہ متع کو حرام مانتے ہو، اور اگر تم گدھے کو حلال مانتے ہو تو پھر متع کو بھی حلال مانو۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ تو اس کا جواب تم سے نہیں دیا جائے گا، علماء نے تو اس کے جواب دے دیے، اہل علم نے اس کے جواب دے دیے، احادیث پیش کر دی، علمی فقہی گفتگو کر دی، لیکن تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے، علمی گفتگو کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ الزامی ایک جواب تھا، وہ بھی تمہیں دے دیا گیا۔ اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے دو، اور اگر نہیں ہے تو کیوں تم اس میدان میں اتر رہے ہو جس کے تم شاہ سوار ہی نہیں ہو؟ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو اس کام میں لگے رہو۔ موٹیویشنل سپیکر ہو، اپنا تجربہ بیان کرتے ہو، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہو، جنرل نالج ہے تمہارے پاس، تم لوگوں کو جس مقصد کے لیے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں وہ کوئی ایم لے کے آئے ہیں،
تم ان کو موٹیویٹ کرتے ہو، کرتے رہو، پیسے کماؤ، مال بناؤ، جو مرضی کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام پہ اس طرح اپنے چودھری بن کے تو اس طرح حدیں کراس نہ کرو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ کیا مطلب مارے جاؤ گے؟ یہ نہ کہنا کہ شاید کوئی فتویٰ لگانے لگا ہے یا تمہیں کوئی مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، مارے جاؤ گے مطلب گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کی موت مارے جاؤ گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔